بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے۔ پھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ربا رضی اللہ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے کر باہر نکلے، اور میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا لے کر نکلا تاکہ اس کو بھی ان اونٹوں کے ساتھ چرا لاؤں اور پانی پلا لاؤں۔ ابھی صبح ہو چکی تھی لیکن کچھ اندھیرا باقی تھا کہ عبد الرحمن بن عینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو کافروں کے مجمع کے ساتھ لوٹ لیا اور اونٹوں کے چرواہے کو قتل کر دیا، اور اپنے گھوڑے سوار ساتھیوں سمیت ان اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ میں نے کہا، اے ربا، تم اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو یہ گھوڑا جا کر دے دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ان کے اونٹوں کو لوٹ کر لے گئے ہیں۔ میں نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر مدینہ کی طرف منہ کیا اور 3 مرتبہ زور سے یہ آواز لگائی، یا صباحا، اے لوگو، دشمن نے لوٹ لیا، مدد کے لیے آؤ۔ پھر میں اپنی تلوار اور تیر لے کر ان کافروں کا پیچھے کرنے لگا اور تیر چلا کر ان کے سواری کے جانوروں کو مارنے لگا، اور مجھے ان پر تیر چلانے کا موقع اس وقت ملتا جب گھنے درخت آ جاتے۔ جب کوئی سوار میری طرف واپس ہوتا تو میں کسی درخت کی آڑ میں بیٹھ جاتا اور تیر چلاتا، چنانچہ جو سوار بھی میری طرف واپس آیا میں نے اس کے جانور کو ضرور زخمی کیا۔ میں ان کو تیر مارتا جاتا تھا اور یہ شعر پڑھتا جاتا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے: میں اکو کا بیٹا سلمہ ہوں، آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ پھر میں ان میں سے کسی ایک کے قریب ہو جاتا اور وہ سواری پر ہوتا تو میں اسے تیر مارتا، وہ تیر اس آدمی کو لگ جاتا اور میں اس کے کندھے کو تیر سے چھید دیتا، اور میں اسے کہتا، اس تیر کو لے، میں اکو کا بیٹا ہوں۔ آج کا دن ان کمینوں اور کنجوسوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ پھر جب میں درختوں کی اوٹ میں ہوتا تو میں تیروں سے ان کو بھون ڈالتا۔ جب کہیں تنگ گھاٹیاں آ جاتی تو میں پہاڑ پر چڑھ کر ان پر پتھر برساتا۔ میرا ان کے ساتھ یہی رویہ رہا۔ میں ان کا پیچھا کرتا رہا اور رجشیہ اشعار پڑھتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اونٹ میں نے ان سے چھڑا لیے اور وہ اونٹ میرے پیچھے رہ گئے۔ پھر میں ان پر تیر چلاتا رہا یہاں تک کہ وہ 30 سے زیادہ برچھے اور 30 سے زیادہ چادریں چھوڑ گئے۔ اس طرح وہ اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ان میں سے جو چیز ملتی تو میں نشانی کے طور پر اس پر کوئی نہ کوئی پتھر رکھ دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر ان کو جمع کرتا جاتا، یہاں تک کہ جب دھوپ پھیل گئی یا چاشت کا وقت ہو گیا تو کافر اس وقت تنگ گھاٹی میں تھے کہ عینہ میں بن بدر فزاری ان کافروں کی مدد کے لیے آدمی لے کر آ گیا۔ پھر میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور ان سے اونچا ہو گیا تو عینہ نے کہا، یہ آدمی کون دکھائی دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں ساری تکلیف اس نوعمر بچے کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے۔ اس نے صبح سے اب تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے اور اس نے ہمارے ہر چیز لے لی اور ساری چیزیں اپنے پیچھے رکھ آیا ہے۔ عینہ نے کہا کہ اگر اس کا خیال یہ نہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کمک آ رہی ہے تو تمہارا پیچھا چھوڑ جاتا۔ تم میں سے کچھ آدمی کھڑے ہو کر اس کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ 4 آدمی کھڑے ہوئے اور پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ میری آواز ان تک پہنچ سکتی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ابن اکو ہوں، اور اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی، تم میں سے کوئی بھی مجھے بھاگ کر نہیں پکڑ سکتا، اور میں بھاگوں تو تم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، میرا یہی گمان ہے۔ میں اپنی جگہ ایسے ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار درختوں کے بیچ میں سے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں سب سے آگے حضرت اخرم اسدی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے پیچھے حضور کے شہسوار حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے پیچھے حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ چاروں مشرک پشت پھیر کر بھاگ گئے، اور میں نے پہاڑ سے نیچے اتر کر حضرت اخرم کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، اور میں نے ان سے کہا، ان لوگوں سے بچ کر رہو، مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، اس لیے
ذرا انتظار کر لو یہاں تک کہ حضور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آ جائیں۔ حضرت اکرم نے کہا اے سلمہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ جنت حق ہے اور دوزخ کی آگ حق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان رکاوٹ نہ بنو۔ میں نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور وہ عبد الرحمن بن عوینہ پر حملہ آور ہوئے۔ عبد الرحمن نے مڑ کر حملہ کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو نیزے مارے۔ حضرت اکرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تو عبد الرحمن نے گھوڑے سے گرتے ہوئے حضرت اکرم کو نیزہ مار کر شہید کر دیا اور حضرت اکرم کے گھوڑے پر جا بیٹھا۔ اتنے میں حضرت ابو قتادہ عبد الرحمن کے پاس پہنچ گئے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نیزے کے دو ہاتھ کیے۔ عبد الرحمن نے حضرت ابو قتادہ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ حضرت ابو قتادہ نے عبد الرحمن کو قتل کر دیا اور حضرت اکرم کا گھوڑا اس سے لے کر خود اس پر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے ان مشرکوں کے پیچھے دوڑنے لگا اور دوڑتے دوڑتے اتنا آگے نکل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے چلنے سے اڑنے والا گرد و غبار مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ لوگ سورج ڈوبنے سے پہلے ایک گھاٹی میں داخل ہوئے جس میں پانی تھا، اس پانی کو زکر کہا جاتا تھا۔ ان مشرکوں نے اس پانی میں سے پانی پینا چاہا کہ اتنے میں انہوں نے مجھے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے وہ اس پانی کو چھوڑ کر زیبر گھاٹی پر چڑھ گئے اور سورج ڈوب گیا۔ میں ایک آدمی کے قریب پہنچ گیا اور اس کو میں نے تیر مارا اور 7 ضیا اشعار پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس آدمی نے کہا ہے اکو کی ماں کا صبح سویرے اپنے بچے کو گم کرنا۔ میں نے کہا او اپنی جان کے دشمن، یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے صبح تیر مارا تھا اور اب اسے ہی دوسرا مارا تھا، اور دونوں تیر اس میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس دوران ان مشرکوں نے 2 گھوڑے پیچھے چھوڑ دیے۔ میں ان دونوں کو ہانکتا ہوا حضور کی خدمت میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذی قرد پانی پر تشریف فرما تھے جہاں سے میں نے ان مشرکوں کو بھگایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 500 صحابہ تھے، اور جو اونٹ میں چھوڑ گیا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک کو ذبح کر کے اس کی کلیجی اور کوہان حضور کے لیے بھون رہے تھے۔ میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 100 آدمی چن کر لے جاؤں اور جا کر رات کے اندھیرے میں ان کافروں پر حملہ کر دوں، اس طرح وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ان کی خبر دینے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ حضور نے فرمایا اے سلمہ کیا تم ایسا کر گزرو گے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور سے ہنسے کہ آگ کی روشنی میں آپ کے دانت مبارک مجھے نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا اس وقت تو ان کافروں کی قبیلہ بنو عطفان کے علاقے میں مہمان تیار کی جا رہی ہے۔ چنانچہ عطفان کے آدمی نے آ کر بتایا کہ ان کا فلاں عطفانی آدمی پر گزر ہوا، اس نے ان کے لیے اونٹ ذبح کیا، لیکن جب وہ لوگ اس کی کھال اتار رہے تھے تو انہوں نے غبار اڑتے ہوئے دیکھا، وہ اس اونٹ کو اسی حال میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اگلے دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سواروں میں سب سے بہترین حضرت ابو قتادہ ہے اور ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین حضرت سلمہ ہے۔ چنانچہ حضور نے مجھے مال غنیمت میں سے سوار کا حصہ بھی دیا اور پیدل چلنے والے کا بھی، اور مدینہ واپس جاتے ہوئے حضور نے مجھے عذبہ اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ جب ہمارے اور مدینہ کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جو سورج نکلنے سے لے کر چاشا تک کے وقت میں طے ہو سکتا تھا، تو انصار کے ایک تیز دوڑنے والے ساتھی جن سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا تھا، انہوں نے دوڑنے کے مقابلہ کی دعوت دی اور بلند آواز سے کہا ہے کوئی دوڑ میں مقابلہ کرنے والا ہے، کوئی آدمی جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے؟ اور یہ اعلان انہوں نے کئی بار کیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کیا تم کسی کریم آدمی کا اکرام نہیں کرتے ہو؟ کیا تم شریف آدمی سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس آدمی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ میں کسی کا اکرام کرتا ہوں نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آپ مجھے اجازت دیں میں اس آدمی سے دوڑ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا میں تمہارے مقابلہ کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ آدمی کود کر اپنی سواری سے نیچے آ گیا، میں بھی پاؤں موڑ کر اونٹنی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور ہم دونوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ شروع میں 1-2 دوڑوں تک میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا، یعنی زیادہ تیز نہیں دوڑا جس سے وہ مجھ سے آگے نکلتا جا رہا تھا۔
پھر میں تیزی سے دوڑا اور اس تک جا پہنچا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نے اپنے دونوں ہاتھ مارے اور میں نے اس سے کہا اللہ کی قسم میں تم سے آگے نکل گیا ہوں۔ راوی کو شک ہے کہ یہ یہی الفاظ کہے تھے یا ان جیسے الفاظ کہے تھے۔ اس پر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا اب میرا یہی خیال ہے۔ پھر ہم دونوں دوڑتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔ امام مسلم کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ میں اس سے پہلے مدینہ پہنچا، اس کے بعد ہم لوگ مدینہ 3 دن ہی ٹھہرے رہے تھے کہ غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔